السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت کریمہ مائدہ کی 74 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم بات کہی اور اپنے ایک اسٹائل کو ایک انوکھے اسٹائل میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ جو لوگ ہیں کیوں نہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں، میرے دربار میں آئیں، ایک بار معافی تو مانگیں، میں معاف کروں تمہیں، ایک بار معافی تو مانگو، میں معاف کروں تمہیں۔ واللہ غفور الرحیم، تمہارا رب اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اچھا، یہ آیت کا سیاق کیا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا بھیانک اس کا سیاق ہے، آپ سنیں حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس زمین کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ کیا جھوٹ ہے اس زمین کا سب سے بڑا جھوٹ؟ اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو جھوٹ ہے، اس جھوٹ کا علم اگر اس پوری کائنات کو ہو جائے، زمین کو ہو جائے، آسمان کو ہو جائے، پہاڑ کو ہو جائے، کہکشاں کو ہو جائے، اس زمین میں موجود کسی ایک چیز کو بھی اس جھوٹ کا علم ہو جائے، اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ مریم میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، ان لوگوں کے جھوٹ کے سبب یہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے۔ کیا جھوٹ؟ یہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ لوگ مریم علیہ السلام کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بناتے ہیں، ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہا، نصارہ کرسچنز کو کہا اگر تم ان باتوں سے توبہ کر کر میرے دربار میں آؤ، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہ تم اس جھوٹ کو چھوڑ کر حق کے راستے پہ آ کر میرے دربار میں آ کے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، کرسچنز کو بھی اللہ رب العالمین اپارچونٹی دے رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ میرے راستے میں، ایک بار معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے میرے بھائی۔ آپ اور میں تو مسلمان ٹھہرے کہ آپ اور میں اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کے معافی مانگیں تو اللہ معاف نہ کرے؟ اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے حوالے سے ایک چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا، رمضان میں بھی آپ کے اور میرے دل میں وہی کدورتیں، وہی نفرتیں، وہی چہرے کو دیکھ کے مطلب سمجھ رہے نا سب کچھ، آپ ایسا کچھ ہو واللہ بتا رہا ہوں میں، سمجھ رہے بات؟ رمضان میں کتنے بھی پہلی صف میں کھڑ کے لقمے دیں آپ امام کو، اور خود امام صاحب پورا قرآن بھی ختم کر دیں تراویح میں، واللہ بتا رہا ہوں رمضان آیا چلے گیا، عام دن میں جیسے ہم کینہ، کپٹ، بغض، حقد، جلسی اپنے دل میں پال رہے تھے، رمضان کے دنوں میں بھی اگر ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں مغفرت تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی آپ کو اور مجھ کو نہیں ملے گی۔ ان سب چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، اپنے سسٹم کو ریفریش کریں، بار بار ریفریش کریں۔ اسی لیے آج عشاء کی نماز میں نے ایک آیت پڑھی، آپ تمام سنے ہوں گے، سورہ نساء کی آیت تھی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پھر سے ایمان لاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے ایمان لینے کا مطلب کیا ہے؟ تجدید ایمان، اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہنا، چیک کرتے رہنا، کہیں میرے ایمان کے اندر ایسے ویسے وائرس آ کے بیٹھ کے میرے ایمان کو کہیں کھا نہیں جا رہے، میرے سسٹم کو کہیں ہیک نہیں کر رہے جسم کے وائرس۔ یہ آپ کو اور مجھ کو دیکھنا ہے رمضان کے حوالے سے خصوص یہ بات ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم رمضان آتے ہی انسان سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، جن سے بات نہیں کرتا ان سے بھی کر لیتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کے بات نہیں بنتی اس سے بھی بات کر لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں آتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، جو اس موقع میں بھی اس موسم میں بھی اپنے دل کو ہرگز نہیں بدلتے. 1,00,000 روپے صدقہ کر دوں گا پر اسے بات نہیں کروں گا میں. یہ موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں اللہ رب العالمین کے آتے ہیں یہ لوگ. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کو اور مجھ کو اللہ رب العالمین اس فہرست سے محفوظ رکھے، اللہم آمین. دوسری آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ کی خواہش کیا ہے معلوم؟ اللہ اپنی خواہش بتاتا ہے قرآن مجید سورہ نساء میں، میری خواہش یہ ہے کہ تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں. دیکھو کیا رب العزت ہے، کیا اسٹائل ہے، انوکھا اسٹائل. واللہ یرید ان یتوب علیکم، تم معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کرے، یہ تمہارے رب کی خواہش ہے، تمہارے رب کی خواہش ہے. تمہارے سے ہوپ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ تم معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کرے. اسی لیے میرے بھائی رمضان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مین بات جو ہے شہر الغفران ہے، یہ شہر المغفرہ ہے. یہ جو مہینہ ہے اس میں توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے دور ہونے کا مہینہ ہے. یہ مہینے میں بھی نہیں ہوں گے پھر کون سا بھی مہینہ آپ کو اور مجھ کو گناہوں سے دور نہیں کر سکتا میرے بھائی. پھر دیکھو آپ، ایک چیز میں نے آپ کو سیاق کے ساتھ بتایا کہ یہ جو کرسچنس ہیں ان کا عقیدہ اتنا خطرناک، پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اتنا گندا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی یہ اللہ کے بارگاہ میں آ کے معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا انہیں. اس کے علاوہ سورہ بروج پڑھ کے دیکھیں آپ، حیرت میں پڑھیں گے آپ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ایسی معافی کا اعلان قرآن مجید میں ذکر کیا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس، بڑا ڈھیٹ قسم کا بادشاہ. آپ کو جان کر حیرت ہوگی یہ اتنا خطرناک بادشاہ تھا. وہ اپنے طور پہ اس کا جو ریلیجن تھا وہ جو تھا، وہ یہودی تھا. وہ کرسچنس کو اتنا مارتا تھا اور اتنا ٹارچر کرتا تھا کرسچنس کو، آپ یقین مانیں یہی وہ شخص ہے ذو نواس. اس نے ایک بڑی خندقیں کھودا، یہ بڑی خندقیں کھود کے انگار لگایا. مفسرین کہتے ہیں باتفاق یارا ایک دن میں 30 ہزار لوگوں کو وہ خندق میں ڈال کے جلاتا تھا یہ کرسچنس کو. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں میں کہ ذو نواس اتنا خطرناک اس زمانے کا ہٹلر تھا جو اپنے زمانے کے کرسچنس پہ اتنا زیادہ ظلم کر رہا تھا کہ پر ڈے ایک دن کے اندر 30,000. وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا نا کہ شیخار بچہ، دودھ پینے کا بچہ آگ میں کودنے، یہی واقعہ ہے. یہی واقعہ بچہ کہتا ہے، بچے کو زبان آ جاتی ہے، بچہ کہتا ہے ماں کود جا، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے پھر اس کے بعد نجات ہی نجات ہے، مغفرت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. یہ وہی واقعہ ہے. وہ ماں بھی وہ بچہ بھی اسی آگ میں کودے تھے جس آگ کو ذو نواس جلایا تھا. سورہ بروج پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. کیا کہتا ہے معلوم اللہ؟ یقیناً وہ لوگ جو مومن مرد یا پھر مومن عورتوں کو اتنا ٹارچر کیے کہ جلانا صرف اللہ کی شان ہے تو وہ جلا بھی دیے. اتنا ٹارچر کیے مومن مرد مومن عورتوں پر. اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم لم یتوبوا، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو دہتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے. اس کا الٹا مفہوم لیجیے آپ. مفسرین کہتے ہیں اگر یہ اتنا ٹارچر کر بھی اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کر لیتے اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا. یہ ذات اللہ کی. 30 ہزار آدمیوں کو جلانے والا انسان بھی اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے بارگاہ میں آ کے اللہ معاف کر دے، دل کی گہرائیوں سے میں معافی چاہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین ضرور معاف کرتا ہے. آپ اور میں کو سے اتنے بڑے مجرم ہیں، بولو آپ کو سے، ہم اللہ کی قسم ہم بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم کو اللہ کو منانا نہیں آتا. اللہ کیسا منتا ہے وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے بھائی، وہ ہر کسی کو نہیں آتی ٹیکنیک. اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، نماز پڑھ لیے تو وہ ٹیکنیک نہیں آتی، وہ ٹیکنیک ہے جو اللہ رب العالمین کو منانے کی. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک لمحہ ہے رات کا، اس رات میں مجھے تم منا سکتے ہو، وہ رات میں تم منا سکتے ہو. وہ کون سا لمحہ ہے؟ تہجد کا جو لمحہ ہے، جو رات کا فجر سے پہلے کا جو لمحہ ہے. اس لمحے میں میں تمہارے بہت قریب، تم میرے سے بہت قریب
کہ ایسے مانگنا میرے سے کہ میرے اور تمہارے میرا اور تمہارا واسطہ بالکل ایک ہو، کوئی بیچ میں حائل ہی نہ ہو، تم اور میں اللہ سے ایسے ڈسکس کرو۔ سمجھ رہے ہو بات آپ؟ معافی اللہ رب العالمین یہ کشادہ کرتا ہے خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ قرآن مجید پڑھو آپ، سینکڑوں مرتبہ اللہ رب العالمین وكان الله غفورا رحيما، ان اللہ غفور الرحیم۔ کیوں؟ اللہ رحم کرتا ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اگر میرا غصہ میری رحمت پر غالب ہوتا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین میں ایک بھی انسان زندہ نہیں رہتا۔ رتی رتی کو پکڑتا، میں رتی رتی کو پکڑتا۔ چند لوگ رہتے ہیں ان کی عادت ہی ہوتی چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑتے رہتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے رہتے ہیں، یہ کہکو وہ کہکو وہ کہکو۔ اسی لیے ایک بات بتا کہ میں اپنی ٹاپک کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، یہ بد دعا آپ کو اور مجھ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ میری امت میں میری امت کا کوئی بھی فرد اتھارٹی پانے کے بعد ٹارچر کرتا ہے، اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتے ہیں فشقق علیہ، اللہ جیسے وہ ٹارچر کر رہا ہے تو اس کے اوپر ایسے ٹارچر کر، تو اس کے اوپر ایسا کر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے نا تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ظالم سے بڑا ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے نا، تیرے اوپر بھی ایک بڑا ظالم ہے، وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ فرعون سے بھی بڑے بڑے فرعون اس تاریخ میں گزرے ہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو بہرحال اللہ رب العالمین معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے ایک بات کیا کلیئر معلوم ہوتی ہے، گناہ جتنا بھی بڑا ہو، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اللہ رب العالمین کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ کو باپ بناتے ہیں، اللہ کو شوہر بناتے ہیں۔ اس زمین کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے اور سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، پر اللہ رب العالمین نے ان کو تک معاف کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، یاد رکھو میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، اللہ کی مغفرت گناہ سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رحمت گناہ سے بھی بڑی ہے، اللہ کی بخشش گناہ سے بھی بڑی ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا گناہ لے کے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو ایسا نہیں کہے گا اب آیا میں یاد تجھے، اللہ کہے گا ویلکم، آ جا بھائی آ جا، اب تو کم سے کم سدھرا، اب تو کم سے کم سدھرا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اب آیا نا اون پہاڑ کے نیچے لوگ بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں بولتا، آ جا بھائی، موسٹ ویلکم، کبھی بھی آ جا، کم سے کم سدھر جا۔ تو موت سے پہلے تو توبہ کر لے، پر موت کب آئے گی نہیں معلوم تجھے، میں بھی نہیں بتایا کہ تجھے کب آئے گی موت، تو اسی لیے سسپینس ہے، یہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے، توبہ کر لے موت سے پہلے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، جو بندے میرے اپنے نفس پر گناہ کر کے ظلم کر رکھے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ٹوٹل گناہ کو معاف کر دے گا، ایک گناہ نہیں، ایک گناہ معاف، ایک گناہ پہ گرفت، ایک گناہ معاف، ایک گناہ نہیں، ٹوٹل معاف۔ یہ رب ہے ہمارا، آپ اور میں کیوں نہیں مناتے اللہ رب العالمین کو؟ منانا چاہیے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے گناہ کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بغیر، جلوت میں، خلوت میں، اللہ اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اسی لیے ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا آپ پڑھتے رہیے یہ استغفار کے سلسلے میں، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اس سے شروع ہوتی ہے دعا، بڑی زبردست دعا ہے، انشاءاللہ کل میں وطر میں بھی پڑھاؤں گا یہ دعا میں کیا ہے معلوم؟ اے اللہ جو چیزیں میں ظاہر طور پر بھی لوگوں کے سامنے گناہ کے طور پہ کرتا ہوں، جو چیزیں باطنی طور پر بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تیری شان معاف کرنے کی ہے، میں گنہگار ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ آپ اور میں اللہ سے معافی مانگیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ ان، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا آتا ہے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان جیسے سرٹیفکیٹ اس پوری امت میں نہیں، پورے نبیوں میں بھی کسی کو نہیں دی۔ کیا سرٹیفکیٹ؟ اللہ رب العالمین نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، کوئی گناہ نہیں آپ کا، ایسے ہیں آپ، ایک گناہ کرتے بھی نہیں، معصوم ہیں آپ،
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، 70 سے زیادہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اللہ سے۔ وہ معصوم ہو کر اتنی بخشش، ہم گنہگار ہو کے کبھی کبھی 3 مرتبہ تو استغفر اللہ بول لیا کریں میرے بھائی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اپنے گناہ کی مغفرت مانگنا یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ استغفار کے 2 فائدے۔ سب سے پہلا بینیفٹ استغفار کا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ اور میں بچ جائیں گے۔ سب سے بڑا بینیفٹ، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی عذاب دے جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں۔ استغفار کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی عذاب نہیں دیتا، ایک چیز۔ دوسری چیز، انسان اگر فائنینشلی مضبوط ہونا چاہتا ہے، طاقتور قوم ہونا چاہتے ہیں، ہر کسی قوم کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ طاقتور قوم ہوں ہم، فائنینشلی بھی مضبوط ہوں ہم، بڑی زبردست طاقت ہو ہماری، تو کیا ہے قوم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ کہتا ہے آسمان سے تمہیں اللہ رب العالمین روزی کا بندوبست کرے گا بارش اتار کے، اور تمہیں اتنا زبردست طاقت دے گا۔ طاقت کا مطلب کیا بولو؟ ڈولے شولے بائی چپس مسلس نہیں، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکھتے کامن ہوں پر آپ کا روب دشمن میں ایسا ہو آنکھ دیکھے، سمجھ رہے بات آپ؟ ایسا رہنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسیرۃ رعب فی 4 شہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو 5 چیزیں جو دی گئیں پیارے نبی سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اس میں سے ایک چیز 1 مہینے کی دوری پر دشمن اگر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر خوف اس دشمن کے دل میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ تو آخر میں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن البصری رحمۃ اللہ، ٹائم ابھی ہے، ابھی 1 منٹ ہے میرا۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، بڑی افلاسی ہے میرے پاس، آپ مجھے دعا کر دیں اللہ سے کہ اللہ مجھے غربت سے نکال کر مالداری میں لگا دے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کثرت سے کرو، اللہ تمہیں ضرور بس ضرور مالدار بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد اور ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مجھے اولاد ہی نہیں ہو رہی بھائی، آپ ایک کام کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کیا ٹپس ہے کہ اولاد میں مجھے اولاد ہو جائے؟ حسن البصری کہتے ہیں استغفار، استغفار کثرت سے استغفار کرو۔ پھر تیسرا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو قحط سالی ہے، قحط سالی کھانا غلہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل دانے دانے کو ترس رہی ہے، روٹی روٹی کو ترس رہی ہے قوم، آپ دعا کرو کہ اللہ قحط سالی کو اٹھا لے۔ حسن البصری کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو۔ ان کے پاس ایک شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب حضرت جی 3 لوگ آئے اور 3 کا بھی ایک ہی آپ نے آنسر کیا، استغفار، اولاد استغفار، مالدار استغفار، قحط سالی سے نجات استغفار۔ کیوں؟ تینوں کا سلوشن ایک ہی استغفار ہے کیا؟ دلیل کیا ہے؟ سورہ نوح کی آیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو استغفار کثرت سے کرو، استغفار کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم اموال وبنین، فائنینشلی طور پہ مضبوط بھی کر دے گا، اولاد نہیں اولاد بھی دے دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین تمہیں ہر چیز سے نواز دے گا۔ استغفار، استغفار کی یہ برکت ہے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار اللہ کو بہت پسند شے چیز ہے۔ آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں استغفار کے ایک صفت سے متصف ہو کر اللہ کو خوش کر کر دنیا میں رہتے ہوئے اس رمضان میں جہنم سے آزاد ہو کے جنت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔